پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں. غزہ جنگ بندی میں ایک روزہ توسیع مستقل کرنے پر امریکہ کا زور. کراچی آلودہ ترین شہروں میں اول، فضا میں آلودگی 249 ریکارڈ. بھارتی دارالحکومت دہلی دوسرے نمبر پر. پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کا ذمہ دار نہیں، امیر ممالک خود کو دیکھیں. انوار الحق کاکڑ. گلوبل وارمنگ کے خلاف عالمی کانفرنس دبئی میں تحفظ ماحولیات کے لیے دنیا کا سب سے بڑا اجتماع آج سے شروع. اوگی بالاکوٹ میں بارش، برف باری، شاہراہ کاغان بند. ڈاؤ یونیورسٹی اور احساس ٹرسٹ کے مابین بے روزگار گریجویٹس کے لیے مالی اعانت کا معاہدہ مفاہمت پر رجسٹرار ڈاکٹر اشر آفاق اور احساس کے حمزہ اقبال نے دستخط کیے. ڈاکٹر پنجوانی سینٹر برائے مالیکیولر میڈیسن کی 8ویں بین الاقوامی کانفرنس سے ڈاکٹر عطاء الرحمان نے خطاب کرتے ہوئے سرطان کی فوری تشخیص کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی تجویز دے دی. آئی جی سندھ اخوت مختار کا پولیس ہسپتال گارڈن کا دورہ، ادویہ کی دستیابی اور ویکسینیشن سہولیات کی فراہمی کی ہدایت. اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. آج جمعہ 1 دسمبر کی خصوصی رپورٹ کا آغاز چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کی جانب سے ڈیرہ مراد جمالی کے ظالم وڈیرے کے ظلم کی شکایت پر سخت پیغام اور للکار. تکریم شہداء کی تقریب کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو کر ٹاپ ٹرینڈ بن گئی، جب تقریب میں پاک فوج کے شہید سپاہی کی سب سے بڑی بیٹی نے اپنے گھر میں کسی کے نوکری نہ کرنے کا بتاتے ہوئے آرمی چیف سے شکایت کی کہ علاقے کا وڈیرہ سیلاب میں جان بوجھ کر ان کی زمینوں کی جانب سیلابی پانی چھوڑ دیتا ہے. اس پر آرمی چیف نے پاس کھڑے اسٹاف افسر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ حکم دیتے ہیں کہ اس وڈیرے کو فوری پیغام پہنچوائیں کہ آئندہ ایسا نہیں کرے، نہیں تو تمہارا پانی کہیں اور پہنچ جائے گا. پھر آرمی چیف نے بچی کے سر پر دست شفقت رکھتے ہوئے بچی کو تسلی دی اور کہا کہ بے فکر ہو جاؤ، وڈیرہ پانی نہیں چھوڑے گا. ناظرین کرام، کیا سپہ سالار کا یہ پیغام پاک فوج کے شہداء کے یتیم بچوں تک کے لیے ہے؟ نہیں، یہ للکار ملک کے ہر اس ظالم کے لیے، مظلوموں کے دل کی آواز بزبان آرمی چیف ایک سخت پیغام ہے. غیر ملکی سرمایہ اور منافع کے لحاظ سے 15 سال بعد ماہ نومبر 2023 اسٹاک مارکیٹ کا ریٹرن سب سے زیادہ رہا، جبکہ آرمی چیف کے دیگر اقدامات کے نتیجے میں بھی معیشت اور مہنگائی پر پڑنے والے مثبت اثرات بہت اچھی طرح محسوس کیے گئے ہیں. انتخاب ملک کے 25 کروڑ عوام کا نہیں بلکہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے، جس کے نتیجے میں ملکی قومی معیشت خطرات سے دوچار اور اقتدار کے بھوکے لٹیرے سیاست دان انتخاب کو عالمی سیاست سے جوڑ کر وہ لوگ انتخاب کا شور مچا رہے ہیں جو اپنی جماعتوں میں الیکشن کے بجائے سلیکشن کی تاریخ رکھتے ہیں. پہلے پاکستان کو بچانے کی ضرورت ہے. یہ آئینی فریضہ بخوبی پاک فوج ادا کر رہی ہے اور عامی سیاست دانوں کی نسل
عوام کے حقوق کے جھوٹے نعروں کی گونج میں ابو بچاؤ مہم چلا رہی ہے، جبکہ اسی پس منظر اور تناظر میں باب الاسلام سندھ میں جہاں نگراں وزیر اعلیٰ اور نگراں وزیر صحت اور مال بناؤ سیکریٹری صحت محکمہ صحت میں جاری لوٹ کھسوٹ، لا قانونیت اور بد انتظامی پر قابو پانے کے لیے سسٹم مافیا کی چین کو توڑنا تو دور کی بات ہے، اس کا بال بیکا بھی نہیں کر سکے۔ محکمہ صحت کی تاریخ میں سابق سیکریٹری صحت AR بھگیو سے بھی گئے گزرے موجودہ سیکریٹری صحت ڈاکٹر منصور عباس رضوی، جو اس منصب پر اپنی قابلیت کی بنا پر نہیں بلکہ نگراں جیالے وزیر اعلیٰ مقبول باقر کی مداخلت کی بنا پر ہے۔ یہ کیا تماشا ہے کہ ایک جانب کراچی کے اضلاع میں نئے پولیو کیسز سامنے آ رہے ہیں، ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کی سینکڑوں اسامیاں خالی اور ہزاروں ڈاکٹرز مبینہ ملی بھگت سے گھر بیٹھے تنخواہیں وصول کر رہے ہیں، تو دوسری جانب کراچی بھر کے اسپتالوں اور ڈسٹرکٹس کے ڈاکٹرز اپنے انتظامی سربراہان کے ذریعے قاعدے کے مطابق چھٹیاں لینے کے بجائے ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش شیخ، اسپیشل سیکریٹری محمد علی شیخ سے 5,000 سے 30,000 تک کے عوض مختلف اوقات کی چھٹیاں منظور کروا کر سیکریٹری صحت براہ راست چھٹیاں منظور کر کے خود اسپتالوں اور اضلاع میں بد انتظامی پھیلانے کی بنیادی وجہ بنے ہوئے ہیں، جبکہ نگراں وزیر صحت فلسفیانہ تخیل سے ہی باہر نہیں آ پا رہے ہیں۔ ان کے ناک کے نیچے اور آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہ کیوں وزیر قانون عمر سومرو کی طرح یہ حکم کیوں نہیں جاری کر دیتے ہیں کہ ان کے محکموں میں ایک بھی تبادلہ ان کی منظوری کے بغیر نہیں ہوگا، جبکہ لاڑکانہ میں ڈاکٹر سعد نیاز نے ہیلتھ مینجمنٹ کمیٹیوں کو تحلیل کرنے کا عندیہ دیتے ہوئے سسٹم کو ڈیجیٹلائز کرنے کی تجویز پیش کی ہے اور اسے کرپشن اور لاقانونیت روکنے اور کم کرنے کا ذریعہ بھی بتایا ہے۔ میرا وزیر صحت سے سوال ہے کہ محکمہ صحت کو کب تک تجربے کی بٹی سے گزارا جاتا رہے گا؟ ماضی میں سابق وزیر صحت سید سردار احمد نے انتظامی اعتبار سے محکمہ صحت کو 2 حصوں میں منقسم کیا، پھر خود ہی وزارت صحت ختم ہونے سے قبل سابقہ حیثیت میں ایک اسپیشل سیکریٹری کی حیثیت کے اضافے کے ساتھ واپس اسے بحال کیا۔ سابق چیف سیکریٹری KB رند نے دیوان اقبال کی ذاتی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایڈیشنل سیکریٹری ڈیولپمنٹ ڈاکٹر کی اسامی کو PCS افسر کو بھی متعین کرنے کی اختیارات کی اجازت دے دی۔ سابق سیکریٹری صحت ڈاکٹر فضل اللہ پیجو نے عمودی پروگرامز کو تحلیل کر کے اس کی نچلی سطح تک منتقلی کی خوشخبری سنا کر ایڈز، TB، ملیریا جیسے پروگرامز کا بیڑا غرق کرنے کے بعد بائیو میٹرک نظام کے نام پر حاضری کے شفاف نظام کو رائج کرنے کا دعویٰ کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیر حاضر ملازمین کو بائیو میٹرک کے ذریعے غیر حاضری کی سزا یا ان کی تنخواہ سے کوئی ریکوری ہوئی ہے تو اس کا میزانیہ پیش کر دیا جائے۔ اسی طرح جاتے جاتے ڈاکٹر فضلہ پیجو نے مینجمنٹ کیڈر جو انہوں نے سیکریٹری ایجوکیشن کی حیثیت سے متعارف کرانے کی کوشش کی، وہی مینجمنٹ کیڈر اس وقت محکمہ صحت میں کرپشن کا قلعہ بنا ہوا ہے۔ تو وزیر صحت کو یہ نہیں معلوم کہ سول اسپتالات کراچی کے IT کا سسٹم بغیر SNE کے مانگے تانگے کے پیسوں سے عارضی ٹھیکیداری نظام کے تحت چل رہا ہے۔ ایسے میں تمام محکمہ صحت کو ڈیجیٹلائز کرنے کا عزم تو بہت اچھا ہے، لیکن اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے متوازی وزارت صحت کی موجودگی میں وزیر صحت کے پاس مذکورہ منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وقت، سیاسی حمایت اور تکنیکی ٹیم بھی ان کے پاس ہے یا نہیں۔ اتنا بتاتا چلوں کہ سابق سیکریٹری صحت میجر ریٹائرڈ خالد لطیف چودھری نے ڈاکٹر آصف زمان کے ذریعے سول اسپتال کراچی میں
فزیکل ویریفیکیشن کے عمل کا آغاز کیا ہی تھا کہ فزیکل ویریفیکیشن تو نہ ہو سکی، لیکن ڈاکٹر آصف زمان کا ضرور کریا کرم ہو گیا تھا۔ یاد رہے محکمہ صحت سندھ کی اصلاحات کے لیے پہلے مافیا کے نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے ان کی پشت پر موجود سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیے بغیر مریضوں کے مفاد میں کوئی بھی اچھے کام کا کرنا ناممکن ہی نہیں بلکہ بہت ہی مشکل ہے۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر شرف علی شاہ نے عالمی یوم ایڈز کے موقع پر یہ انکشاف کیا ہے کہ 2022 میں HIV ایڈز کے مرنے والے مریضوں کی تعداد 12,000 تک جا پہنچی ہے۔ انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ خواتین میں کیسز کی تعداد 9,000 سے بڑھ کر 49,000 اور بچوں میں 830 سے بڑھ کر 6,700 ہو چکی ہے۔ واضح رہے کہ سندھ ایڈز پروجیکٹ کے ڈاکٹر شرف علی شاہ نہ صرف پہلے پروجیکٹ ڈائریکٹر رہے ہیں بلکہ HIV ایڈز کے حوالے سے ان کا تحقیقی اور مشاہداتی کارکردگی کی بنا پر وہ نہ صرف قومی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر ان کی شخصیت مستند حیثیت رکھتی ہے، اور بدقسمتی سے سندھ ایڈز پروجیکٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر موجودہ ڈاکٹر سکندر علی میمن، جو ڈاکٹر شرف علی شاہ کے پاؤں کی مٹی کی دھول بھی نہیں ہے، ڈاکٹر شرف علی شاہ نے بچوں میں ایڈز کی شرح میں جس اضافے کی تصدیق کی ہے، اس شرمناک اضافے کا کلیدی کردار ڈاکٹر سکندر علی میمن جیسے افسر ہے، جن کے خلاف نگراں حکومت کی جانب سے تاحال کسی کارروائی کا نہ ہونا سندھ کے مظلوم، محکوم اور غریب عوام کے لیے بہت حیران کن ہے۔ جبکہ محکمہ صحت سندھ کے کرپشن کنگ فہیم چاچڑ کے بارے میں اطلاع ملی ہے کہ ان کی کرپشن کے خلاف تو نگراں حکومت کوئی کارروائی عمل میں نہ لا سکی، لیکن وہ خود محکمہ صحت کو خیر بات کہہ کر قانون کے مطابق اپنے محکمہ ریونیو میں جانے کے بجائے منرل اینڈ مائنز ڈیولپمنٹ کے محکمے میں سپریم کورٹ کے حکم کو ہوا میں اڑا کر جا چکے ہیں۔ رپورٹ کے آخری حصے میں بریکنگ نیوز، کراچی بار ایسوسی ایشن نے MD-CAT دوبارہ ٹیسٹ کے نتائج کو مسترد کرتے ہوئے آج صبح 11:30 بجے ہفتے کو 2 دسمبر ڈھائی یونیورسٹی کے مین کیمپس کے سامنے احتجاجی مظاہرے کا اعلان کر دیا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔